مبغوض انسان. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً لوگوں میں سب سے زیادہ مبغوض اللہ کے نزدیک سخت جھگڑالو ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ایسے بندے سے بغض رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے کہ جو بات بات پہ جھگڑا کھڑا کر دے، بات بات پہ ناراضگی کرے، اور یہ چیز بھی تعلقات کو خراب کرنے میں اور قطع رحمی کا سبب بن جاتی ہے. الد سخت جھگڑالو آدمی کو کہتے ہیں، وادی کے دو کناروں کو کہتے ہیں، کیونکہ جب بھی جھگڑالو شخص کے خلاف کوئی دلیل پیش کی جاتی ہے کہ تم یہ غلط کام کر رہے ہو، تو وہ دوسری طرف سے شروع کر لیتا ہے، وہ بات بدل کے کچھ اور سے اور کر لیتا ہے، یعنی اپنی غلطی مانتا ہی نہیں، جھگڑا ختم کرنے کا نام ہی نہیں لیتا. اور خصم وہ شخص ہوتا ہے جو جھگڑا کرنے میں ماہر ہوتا ہے، اور سب سے قابل مذمت جھگڑا وہ ہوتا ہے انسان کسی کا حق مارنے کے لیے جھگڑا کرے، یا پھر یہ کہ جو اس کا حق نہیں بنتا اس کے لیے جھوٹ بولے اور غلط طریقے اختیار کرے. محلب کہتے ہیں کہ جب جھگڑا انسانوں کے حق تلفی کرنے اور ان کو صحیح سمت سے ٹیڑھا کرنے اور حقداروں سے ٹال مٹول کرنے اور مستحق لوگوں پر ظلم کرنے پر آمادہ کرتا ہے، تو ایسا کرنے والا اللہ کے غضب اور دردناک عذاب کا مستحق ٹھہرتا ہے. اور جھگڑے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کی حدود میں سے کسی حد کو روکنے کی سفارش کی تو تحقیق اس نے اللہ کی مخالفت کی، اور جس نے جانتے بوجھتے باطل کی حمایت میں جھگڑا کیا، یعنی کسی ناحق کو کچھ دلوانے کے لیے جھگڑا کیا، تو وہ اللہ کی ناراضگی میں رہے گا حتیٰ کہ اس سے باز آ جائے. گھروں میں جو جھگڑے وغیرہ ہوتے ہیں اس میں بھی، اور بعض اوقات ایک پیشے کے طور پر جیسے کوئی وکیل ہوتا ہے تو وہ جاننے کے باوجود کہ ایک شخص مجرم ہے اس کی وکالت شروع کر دیتا، تو یہ بھی بہت بڑا غلط کام ہے، کیونکہ جو شخص کسی کی حمایت میں جھگڑا کرے وہ اللہ کی ناراضگی میں رہے گا. انسان کو مجرموں کا ساتھ کسی صورت میں دینا ہی نہیں چاہیے. ایسی صورت میں کوئی شخص اگر اپنے کام سے مال کماتا ہے یا کسی کا کوئی فیور حاصل کرتا ہے یا کسی سے کوئی ایڈوانٹیج لیتا ہے اس کی غلط بات کو سپورٹ کر کے، تو یہ اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے. پھر اسی طرح جھگڑا جو ہے وہ گمراہی کا باعث ہے. ابو امامہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی قوم ہدایت پانے کے بعد اس وقت تک گمراہ نہیں ہوتی جب تک اس میں جھگڑا شروع نہیں ہو جاتا. یعنی جھگڑے صرف جائیداد پر نہیں ہے، کسی رشتے پر نہیں، کسی وراثت کی تقسیم پر ہی نہیں، یہ تو ہیں ہی، لیکن بعض اوقات لوگ دین پڑھ کے دین کے معاملات میں بھی جھگڑے شروع کر دیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی قوم ہدایت پانے کے بعد اس وقت تک گمراہ نہیں ہوتی جب تک اس میں جھگڑا شروع نہیں ہوتا. یعنی جب جھگڑا شروع ہو جاتا ہے تو وہ سیدھا راستہ کھو دیتے ہیں، کیونکہ پھر ہر شخص اپنی طرف بات کو کھینچ رہا ہوتا ہے، اپنا موقف ثابت کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ غلطی کیوں نہ ہو. اسی طرح جھگڑالو طبیعت کے نتیجے میں انسان علم سے بھی محروم ہو جاتا ہے. یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جس انسان کے اندر جھگڑے والی طبیعت ہوتی ہے وہ ہر بات میں بحث شروع کر دیتا ہے، ہر بات کو الٹا سمجھ لیتا ہے، تو وہ علم کی برکت سے محروم کر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ صرف اپنے نقطہ نظر کو ہی ثابت کرنے پہ لگا رہتا ہے کہ جو میں سمجھا ہوں، جو میں کہتا ہوں بس وہی ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں انسان پھر علم کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے. اور پھر اگر کوئی شخص حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے تو اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے ایک جانب محل کا ذمہ دار ہوں جو حق پر رہتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے. یعنی جو شخص حق پر بھی ہو، صحیح بھی ہو، لیکن جھگڑے سے بچنے کے لیے خاموش ہو جائے. اور جنت کے درمیان میں ایک محل کا ضامن ہوں جو مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دے. اور جنت کی اعلیٰ منازل میں ایک محل کا ذمہ دار ہوں اس شخص کے لیے جو اپنے اخلاق کو عمدہ بنا لے. تو مختلف جو اعمال ہیں ان کی جزا بھی اسی طرح مختلف ہے، اور سب سے اعلیٰ درجہ اس کا ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے. تو ظاہر ہے کہ جس شخص کے اندر جھگڑے کی عادت ہو اس کا اخلاق تو اچھا کبھی نہیں ہو سکتا. یعنی جو ہر ایک سے لڑ جھگڑ پڑے پھر لوگ بھی اس سے تنگ آ جاتے ہیں اور کبھی بھی اس کے حق میں یہ گواہی نہیں دیتے کہ یہ اچھے اخلاق کا مالک ہے. اور اسی طرح مذاق میں جھوٹ جو ہے وہ انسان کا اعتبار ختم کر دیتا ہے، اور ہمارا دین جو ہے وہ سچائی پر مبنی ہے. اور صدیقین کا ایک نبیوں کے بعد اعلیٰ ترین مقام ہے، جو امت کے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو کبھی جھوٹ نہ بولیں، سچ ہی بولیں، سچ کو پسند کریں، سچ سے محبت کریں اور سچ ہی کی بنیاد پر اپنے کام کریں اخلاص کے ساتھ، اور سچ کی تلاش میں رہیں اور سچائی کے آگے فوراً سر جھکا دیں. تو اس لیے جھوٹ چھوڑنا بھی بہت بڑے اجر کی بات ہے، لیکن جو اچھے اخلاق والا ہوگا وہی جھوٹ چھوڑے گا، کیونکہ ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ جو ہے وہ بازو کا جھگڑا پیدا کر دیتا ہے، آپس کے تعلقات بگاڑ کے رکھ دیتا ہے.